السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کیا آپ کو پتہ ہے انصاف کسے کہتے ہیں؟ میں سناتی ہوں انصاف کسے کہتے ہیں۔ ملزم ایک 15 سالہ لڑکا تھا، ایک سٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا۔ پکڑے جانے پر گارڈ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی۔ مزاحمت کے دوران سٹور کا ایک شیلف بھی ٹوٹا۔ جج نے فرد جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا، تم نے واقعی کچھ چرایا تھا؟ بریڈ اور پنیر کا پیکٹ۔ لڑکے نے اعتراف کر لیا۔ کیوں؟ جج نے پوچھا۔ مجھے ضرورت تھی، لڑکے نے مختصر جواب دیا۔ جج نے پھر کہا، خرید لیتے؟ پیسے نہیں تھے، لڑکے نے کہا۔ جج کہتا ہے، گھر والوں سے لے لیتے؟ گھر پر صرف ماں ہے، بیمار اور بے روزگار۔ بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چرائی تھی۔ تم کچھ کام نہیں کرتے؟ جج نے پوچھا۔ لڑکے نے کہا، کرتا تھا، ایک کار واش میں۔ ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو نکال دیا گیا۔ تم کسی سے مدد مانگ لیتے؟ لڑکے نے جواب دیا، صبح سے مانگ رہا تھا، کسی نے ہیلپ نہیں کی۔ جرح ختم ہوئی اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص، مجھ سمیت، اس چوری کا $10 مجرم ہے۔ میں یہاں موجود ہر فرد اور خود پر جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ $10 ادا کیے بغیر کوئی شخص کورٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر جج $10 نکال کر میز پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سٹور انتظامیہ پر $1000 جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ 24 گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کرایا گیا تو کورٹ اس سٹور کو سیل کرنے کا حکم دے گی۔ فیصلے کے آخری ریمارکس یہ تھے، سٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اشک بار تھے ہی، اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بندھ گئی تھیں اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، بالکل، یہ کہانی کوئی من گھڑت نہیں ہے، ایک سچی کہانی ہے اور کسی اسلامی ملک کی کہانی نہیں۔ یہ ایک کافر ملک کی کہانی ہے۔ آج کافر معاشرے ایسے ہی پھل پھول نہیں رہے ہیں۔ ان کی وجہ صرف ایک ہے کہ ان میں انصاف ابھی باقی ہے۔ یاد رکھیں، جب انصاف ختم ہوتا ہے تب قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کافر اپنے شہریوں کو صرف انصاف فراہم نہیں کرتے بلکہ انہیں عدل بھی فراہم کرتے ہیں، تبھی تو آج وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہم تو اسلامی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں اور آج ہمارا یہ حال ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ یقین کیجئے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی داستانیں بھی نہیں بچیں گی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم میں عدل اور انصاف ختم ہو گیا ہے۔ معاشرے میں کفر پھیل جائے تو شاید وہ معاشرہ بچ سکتا ہے، لیکن اگر نا انصافی پھیل جائے تو معاشرے کا بچنا مشکل ہے۔ ایسی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور آج یہ قوم بھی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ جب تک اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا تب تک یوں ہی ہماری قوم تباہ ہوتی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ اس قوم کا نام و نشان ہی صفحۂ ہستی سے مٹ جائے، اپنے اوپر کچھ رحم کر لیں۔ معاشرے کے لیے انصاف بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کرنے کی بہت تلقین کیا کرتے تھے۔ ایک قریش عورت نے چوری کی، وہاں کے قانون کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، آئندہ وہ چوری نہیں کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ اور ہمارے ہاں قانون صرف غریب کے لیے ہے، امیر کا قانون سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اس لیے تو ہمارا معاشرہ بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا معاشرہ قائم رہے اور دنیا میں اس کا نام پیدا ہو تو اپنے قوانین میں سب سے پہلے عدل اور انصاف کو رکھیں۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک ترقی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔